سیاستدانوں کی شکلیں بگاڑنے کا حکم، فوٹو شاپ کے ذریعے کسی کی شکل خراب کرنے اور جس طرح لوگ مختلف سیاستدانوں کی گدھے وغیرہ کی شکلیں بناتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ عیان سعودی عرب سے، یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ۔ انسانیت کی اس طرح کی توہین جو ہے یہ غلط ہے، اور خاص طور پر حکمران جو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کرپٹ ہی ہوں، یہ خوب سمجھ لیں مسئلہ۔ اگر آپ کا کوئی حاکم ہے، چاہے وہ 2 نمبر ہی ہو، لیکن جب حاکم بن گیا تو شریعت نے اس کی عزت کا، اس کی رسپیکٹ کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے تمسخر کرنا، ممبروں پہ اس کا مذاق اڑانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب کوئی وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، ملک کا بادشاہ بن جائے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز میں اس کو فالو کریں، غلط باتوں میں بھی اس کے سامنے بس آپ دمی ہلاتے رہیں۔ اس کی پالیسیوں سے اعتراض کیا جا سکتا ہے اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں، لیکن عزت و احترام کے دائرے میں رہ کے۔ یہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ اپنے حکمرانوں کا مذاق اڑانا، بھپتیاں کسنا، لطیفے بنانا، اس پہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پرست ہیں۔ حق پرست اگر آپ ہوتے تو اسلام کو فالو کرتے۔ السلطان ذل اللہ فی الارض حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی ہمیں روایتیں ملتی ہیں، امیر کی کے احترام کا حکم ہے، اور جو بھی آپ کا بادشاہ ہے، امیر ہے، اس کو عزت دینے کا حکم ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ ویسے بھی آپ کسی حاکم کا جب وہ حکومت میں آپ مذاق اڑاؤ گے، بھپتیاں کسو گے، تو اس سے ویسے بھی کچھ نہیں حاصل ہوتا، وہ اور آپ کا دشمن ہو جائے گا، اصلاح کے بجائے معاشرے میں شر اور زیادہ پھیلے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں اگر کوئی کسی حاکم کی عزت کر رہا ہوتا ہے تو اس عالم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا ہے اور جو ہے نا 2 نمبر آدمی ہے، تو اور جو مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ 1 نمبر آدمی ہے۔ حالانکہ یہ 1 نمبر 2 نمبر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کا حاکم ہے، شریعت نے آپ کو عزت کرنے کا، بلکہ اگر آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہیں اور اس کنٹری کا جو غیر مسلم حاکم ہے اس کی بھی عزت کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، تو وجہ اس کی ہے کہ حکومت بہرحال اس کے ہاتھ میں، آپ جو ہے اگر اس کا مذاق اڑاؤ گے تو دور ہو جاؤ گے آپ اس سے، اور نتیجہ ہے کہ جو کام آپ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں ہو سکیں گے آپ کے۔ تو پالیسیوں سے اعتراض، پالیسیوں سے اختلاف کرنا ایک الگ بات ہے، بے عزتی کرنا، ذلیل کرنا حکمران کو، یہ ایک الگ بات ہے۔ پالیسیوں سے اختلاف کیا جائے گا، ہر بات میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے جو صدر یا وزیر اعظم جو بھی کر رہے ہیں سارے کام ہی صحیح کر رہے ہیں، نہ بہت سے صحیح کر رہے ہیں، بہت سے غلط کر رہے ہیں، تو اس کو اعتدال سے بیان کر دیا جائے۔ لیکن بدتمیزی کرنا حاکم کی اور اس کو عزت نہ دینا، یہ قطعاً شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ شرم کی وجہ سے قاری صاحب سے ایام کو چھپانا، اگر کوئی خاتون کسی قاری صاحب سے قراءت کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں تو وہ حالت حیض میں کیا کرے؟ کیونکہ شرم کی وجہ سے کہہ بھی نہیں سکتی، اور سبق کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایمن صاحبہ امریکہ سے، دیکھیں کوشش کریں، قاریہ آج کل خواتین میں بھی بہت بڑی بڑی قاریہ پیدا ہو گئی ہیں، عورت سے پڑھے نا، جوان عورت کسی مرد قاری سے کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو کوشش کریں کہ عورت ہی سے پڑھے۔ بہت قاریات آج دنیا میں الحمدللہ بہت موجود ہیں جو بہت اچھا پڑھاتی ہیں، ان سے پڑھیں۔ بہت مجبوری میں قاری صاحب سے پڑھ گیا ہے تو پھر اتنی چھٹیاں، اس کو کیا آپ عذر پیش کریں گی؟ کیونکہ وہ کیا سمجھے گا بھائی کیوں اتنی چھٹیاں کر رہی ہو؟ تو میرا خیال ہے ایسی صورت میں گول مول طریقے سے اشارتاً کنایتاً قاری صاحب کو بتا دیا جائے کہ میں ان ایام میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں شرم و حیا کو کوئی رکاوٹ بنایا جائے۔ اتنی بات کہہ دینا، یہ میرا خیال ہے کوئی شرم و حیا کے منافی نہیں ہے، اور ضرورت بھی ہے اس کی نا، ورنہ تو وہ کیا کب تک بہانے کرے گی، کیا وہ قاری صاحب سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ